اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجا ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 5 سالوں میں گاؤں نہیں گئی۔ اس کا راز انہوں نے بعد میں کھولا۔ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے حسن پر پورے گاؤں کے لڑکے فدا تھے، جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن مجھ سے بہت چڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور یہ کہ تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگی، لیکن وہ بہت گھبراتی تھی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو یہ خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں کے بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارے سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جیٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلے، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تھے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے، اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک میں سیما رہتے تھے۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبوراً ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔
طے یہ پایا کہ میں ولادت کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا کہ شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگی، ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا، میرے یہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ و سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم نہیں جانتی تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو تم سب میرے پاس شہر چلنا۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا کہ بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ سیما بالکل سر جھکائے چپ گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی شوہر کے ہاتھوں، اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی، میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، وہ بھی بہت روتا تھا۔ سیما نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو۔ ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دی، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرے دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں اتنا روتا ہے، کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں، اس سے فرق آ جائے گا۔ دواؤں سے اس بچے کو کافی آرام آیا تو ہمیں بھی سکون ملا، لیکن ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، اس کا سفید رنگ نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور سیما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر شوہر کو فون کیا، وہ بھی شہر سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم تیار رہو، ہم اس کو شہر لے آئیں گے، شہر میں اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ میرا رو رو کے برا حال تھا، میرا صحت مند بچہ دنوں میں سوکھ گیا تھا۔ اگلی صبح شوہر نے پہنچ جانا تھا، مگر جب اگلی صبح وہ آئے تو میرا بیٹا اس دنیا سے منہ موڑ کے بہت دور جا چکا تھا۔ فجر کے وقت اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میرے شوہر کا غم سے الگ برا حال تھا۔ میرے اوپر قیامت گزر گئی تھی۔ اس کی موت کے 15-20 دن میں غم سے ڈھال بستر پر پڑی رہی۔ مجھے شوہر بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کو سیما نے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میری امی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئی۔ میرے شوہر کو دفتر سے فون آ گیا، ان کا شہر جانا ضروری تھا۔ وہ واپس چلے گئے، جبکہ میری حالت بستر سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ ابھی میں دونوں غم سے نڈھال پڑی ہوئی تھی کہ میری بیٹی ماہین کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بدحواس ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، اب مجھ میں مزید غم اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ سیما میرے پاس بیٹھی مجھے حوصلہ دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں سب دیکھ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں تمہاری بہت احسان مند ہوں، جس طرح تم میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر سیما میرے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دن رات وہ ہمارے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتی تھی، رات وہ ہمارے پاس رہتی، مجھے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دے کر میرے بچوں کو سلا کر ہی جاتی۔ ایک دن آدھی رات کو
پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلے، مگر میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ میری نظر کمرے سے باہر گئی، جہاں مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ میرے کمرے سے باہر صحن نظر آتا تھا۔ وہ سایہ جھکا ہوا میرے صحن کی مٹی کھود رہا تھا۔ میں غنود کی کمزوری میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے دیکھتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، وقت پر نگاہ پڑتے میں دھک سے رہ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ میں نے اپنے برابر لیٹے دونوں اپنے بچوں کو دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے۔ میری بیٹی ماہین کو ابھی بھی بخار تھا، اس لیے سیما نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک قریب سے کسی کے رونے کی آواز پر میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ تو سیما کی آواز ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے اس طرف آئی۔ سیما اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے بری طریقے سے بس روئی جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے ہاتھ پیر بالکل مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس بہت تیز تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟ سیما، میرے دیور نے غمگین آواز میں کہا، پتہ نہیں بھابھی کیا ہو گیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی آپ کے کمرے میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر آپ سب سو رہے تھے۔ یہ باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک یہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بھی ابھی دکھا کے لائے تھے۔ اچانک یہ حالت ہو گئی۔ سیما کی حالت بہت ابتر تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اپنے بیٹے میں جان بسی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ پریشان نہ ہو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا نام لیا۔ تم دونوں اس کو لے کر شہر نکلو، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اندر سے میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سیما کسی ایسے کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں۔ اگلی صبح بس کی ٹکٹ ہو گئی۔ میں اپنی خراب طبیعت کے ساتھ، دکھتے بدن اور چکر آتے سر کے ساتھ اپنے بچوں اور سیما کو سنبھال رہی تھی، مگر اگلی صبح جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ رات اس کے بیٹے نے دم توڑ دیا۔ میں وحشت بھری نظروں سے سیما کو بین کرتے دیکھ رہی تھی اور خوف زدہ بیٹھی تھی۔ کیا ہمارے بچوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ جب اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تو سیما غش کھا کر گر گئی۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص ٹوٹ سا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے دونوں بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھ میں اب کسی غم اٹھانے کی برداشت نہیں تھی۔ میرے شوہر اور دیور شاہ صاحب کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لے کر نقاب کر لیا۔ وہ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ شاہ صاحب ہمارے گاؤں کی مسجد کے بڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ جمعرات کو مسجد میں بیان کرتے تھے۔ نورانی چہرے والے، بہت پرہیزگار اور نیک بزرگ تھے۔ ان کے الفاظ آواز میں ایسا جادو تھا کہ سامنے والا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اب بھی وہ تعزیت کے لیے آئے تھے تو اپنے مخصوص انداز میں نرم لہجے میں بات کر رہے تھے کہ اچانک بات کرتے کرتے رک گئے۔ پھر وہ جیسے ہوا میں کچھ سونگھنے لگے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیوں مجھے فضا میں شیطانی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ میرے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہاں پہنچ کر وہ میرے کمرے کے باہر صحن میں بنے کچے فرش کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر اس جگہ رک کر غور سے اس مٹی کو دیکھنے لگے۔ میں ان سے دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہا، یہاں سے مٹی ہٹاؤ۔ میرے شوہر مٹی ہٹانے لگے۔ اچانک زمین کے اندر سے جو چیزیں نکلیں، انہیں دیکھ کر میں چکرا گئی۔ مٹی کا ایک پتلا تھا۔ اس پتلے کے ساتھ ایک پرچی تھی جس پر کچھ لکیریں بنی ہوئی تھیں، اور اس پرچی پر ماہین کا نام لکھ کر اس پر کراس کا نشان تھا۔ ہم سب بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس رات مجھے بخار تھا، میں نے صحن میں سایہ دیکھا تھا جو میرے کمرے کے باہر مٹی کھود رہا تھا۔ میرے شوہر اور دیور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کس کا کام ہے؟ شاہ صاحب نے میرے دیور سے کہا کہ آپ کی بیگم کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا،
شاہ صاحب بہت زیادہ برا حال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی جی آ جائیں، دم بھی کر دیجیے گا، دعا بھی کر دیجیے گا۔ سیما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کی آمد کا سن کر بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھی، پھر آہستہ سے ان کو سلام کیا۔ شاہ صاحب نے اس کے قریب پہنچ کر زور سے سانس لی اور ان کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ غصے میں بولے، جو تم نے کیا اس کا پھل تمہیں ملا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تم نے دوسروں کی گود اجاڑنی چاہی، مگر تمہاری اپنی گود اجڑ گئی۔ اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی۔ شاہ صاحب کی باتوں پر ہم سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سیما اونچی اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دورہ پڑ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میں کیا کرتی، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ ہم ایک ساتھ پلے پڑے، ایک ساتھ میٹرک کیا، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ شادی بھی ایک دن وہ ایک ہی گھر میں ہوئی، مگر اس کا شوہر میرے شوہر سے خوبصورت و قابل تھا، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کئی گنا حسین تھی۔ اس کے شوہر کی شہر میں نوکری لگ گئی، جبکہ میرا شوہر ان پڑھ تھا۔ اس کا شوہر ایسی چیزیں لا کر دیتا، جبکہ میرے شوہر کے ایسے حالات نہیں تھے۔ پھر میرے یہاں ایک بیٹے کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا، جبکہ یہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو اس کے شوہر کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتا تھا، شہر لے جا کر عیش و عشرت میں رکھتا، اور میں یہی رہ جاتی۔ یہ وہاں جا کر اچھی زندگی جیتی، شان و شوکت سے رہتی، اور میں یہاں معمولی زندگی بسر کرتی۔ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں۔ میں روز اخبار پڑھا کرتی تھی۔ اخبار میں ایک اشتہار آیا جو کالے علم کا ماہر تھا۔ میں نے اس سے خط کے ذریعے رابطہ کیا۔ پہلے میں نے اس کے بیٹے کو راستے سے ہٹایا، پھر اب مجھے اس کی بیٹی کو ہٹانا تھا۔ میں نے ہی پتلا زمین میں گاڑا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تینوں بچے مر جائیں تاکہ یہ شہر ہی نہ جا سکے، کیونکہ اپنی اولاد کی خاطر جا رہی تھی۔ اور میں کیسے برداشت کر لیتی کہ یہ وہاں جا کر ٹھاٹھ سے رہتی۔ اس عمل کے مطابق اس زمین پر جہاں پتلا گاڑا تھا، اس پر سب سے پہلے جو بھی چلتا ہوا آتا وہ اس عمل کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس رات میں سب کو نیند کی دوائی دودھ میں ملا کر دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب سوتے رہیں گے، مگر ماہین ضرور اٹھ کے باہر آئے گی، مگر میرا کیا مجھ پر ہی واپس آ گیا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرا بیٹا میرے برابر میں نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اس کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے کمرے سے واپس آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ چاچی اور سب بچے سو رہے ہیں۔ میں نے اس کو آتا دیکھ کر دل پکڑ لیا، اور پھر مجھے پھل مل گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنا سر پیٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، اور میں بے یقینی سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں کہ کیا کوئی انسان حسد میں اتنا بھی گر جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا، جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں دیوار کا سہارا لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ میرے دیور نے نفرت سے چیخ کے بیوی کو کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرنے لگی، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ سیما میرے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کو کہا، جو عورت آپ کے بچوں کی جان لے لے، کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تم کو دشمنی تھی تو مجھ سے نکال لیتی، مگر میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے نفرت سے روتے ہوئے کہا۔ سیما بولی، مجھے دشمنی نہیں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا تمہارے پاس سب کچھ اچھا دیکھ کر۔ میں نے کہا، میں تم کو کچھ بھی نہیں بولوں گی، نہ کوئی لعنت بولوں گی، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اللہ کا بدل بہترین ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، اور میں اس کو بغیر دیکھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس گھر سے ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی سے اور گاؤں سے بھی نکل گئی۔ میرے دیور نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت اور پھر طلاق کے بعد اس کا دماغی توازن بالکل الٹ چکا تھا، اور اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بکھرے بالوں سے بدحال بنی پھرتی۔ میں دوبارہ پلٹ کر گاؤں نہیں گئی، لیکن اب 5 سال بعد جب میں واپس گئی تو اس نے میری چادر کو پکڑ لیا۔
مگر میں اپنی چادر اس کے ہاتھوں سے چھڑوا کر اور اس کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھابھی کیوں اپنے گاؤں نہیں جاتی تھی۔ حسد سب سے برا جادو ہے جو کرنے والے اور جس سے کیا جائے دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کالا علم اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ کی عطا پر راضی رہیں۔